اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 کو، جو کہ چھٹے رکوع کی آخری آیت ہے، گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے حصے ہوں گے تین۔ پہلا حصہ ایک طویل حصہ ہوگا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ دوسرا مختصر وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور تیسرا اس سے بھی مختصر وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اس پہلے حصے کے بھی ہم مزید حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَوُضِعَ الْكِتَاب، دوسرا ہوگا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تیسرا ہوگا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اب پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، حرف ہے، وُضِعَ فعل ہے، الکتاب اسم ہے۔ تو تین لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے حصے میں، اور کلمہ کی جو تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، وہ تینوں اس پہلے حصے میں موجود ہیں۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں، اور ویسے مضمون کے اعتبار سے یہ واو عاطفہ قرار پائے گا۔ وُضِعَ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو، ضاد اور عین اس کے حروف مادہ ہیں۔ با فا سے یہ ذکر ہوتا ہے، وضع یوضع، تبدیلی کے بعد وضع یضع وضعا۔ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں تیز چلنا، دوڑنا، دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اتار کر نیچے رکھنا، اور اس دوسرے معنی کے حساب سے ایک معنی اس کے ہوتے ہیں بچہ جننا یا رکھنا کے، اور اس صورت میں اس کا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں اتارنا، یعنی جو کسی چیز کو اتار کر نیچے رکھنا ہے نا، اس کے حساب سے دوسرے معنی ہے اتارنا، یا کسی سے کسی چیز کو ہٹا دینا۔ اور مزید بتا رہے ہیں خان صاحب کہ جس چیز کو ہٹایا جائے وہ بھی نفسی ہی، یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس سے ہٹائیں اس پر ان کا صلہ آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سمپل رکھنا کے معنی میں جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ الکتاب اسم ہے، مرفوع ہے، معرفہ ہے، اور واحد ہے، مذکر ہے۔ اور اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ وُضِعَ الْكِتَابُ فعل مجہول، اور الکتاب نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور لفظی ترجمہ اس کا ہم کریں گے، وُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھی جائے گی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت جو ہے ابھی آئی نہیں، اور ماضی میں اس لیے ذکر ہوا ہے کہ اتنی کنفرم ہے کہ اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ جملہ ہمارے حساب سے جملہ مستانفہ بن رہا ہے، لیکن اگر اسے پچھلے مضمون کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ جملہ معطوفہ ہوگا، اور اس کا عطف پچھلی آیت میں ہم زعمتم والے جملے پر کر دیں گے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ فا حرف ہے، ترا فعل ہے، المجرمین اسم، مشفقین اسم، من حرف، ما اسم، فی حرف، ہا اسم۔ اب مزید تفصیل ان الفاظ کے بارے میں۔ فا جو ہے عاطفہ قرار دیں گے، ترا فعل ہے، فعل مضارع ہے، معروف ہے، واحد مذکر، حاضر کا صیغہ ہے، رعا یا را دیکھنا کے معنی میں یہ بہت دفعہ آ چکا ہے فعل۔ المجرمین، المجرم کی جمع ہے، اور المجرم جو ہے یہ جیم، را، میم حروف مادہ سے باب فعل اجرم یجرم اجرامن اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ المجرمین جمع ہے، مذکر ہے، جمع سالم ہے، منصوب اور مجرور دونوں شکلیں اینا کی آواز کے ساتھ آتی ہیں، ایگزیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ ترکیب میں پتہ چل جائے گا۔ مشفقین اسم ہے، شین، فا اور قاف اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعل سے یہ استعمال ہو رہا ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اشفق یشفق اشفاقن۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو جب بھی میم پیش کے ساتھ نظر آئے نا اسم کے شروع میں، تو وہ آپ کو ثلاثی مزید فی باب سے یا اسم الفاعل کا صیغہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر صیغہ اسم المفعول ہوتا ہے۔
اشفق یشفق اشفاقن، خان صاحب اس کے معنی لکھ رہے ہیں کسی کی مہربانی کی محرومی سے ڈرنا، اور پھر مجرد ڈرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو مشفق جو ہے اسم الفاعل جس کے معنی ڈرنے والا، اور خان صاحب نے اس لفظ کے تحت اسی آیت کو منشن کیا ہے۔ مشفقینہ صیغہ اسم الفاعل جیسے میں نے آپ کو بتایا جمع ہے، مذکر ہے، اور منصوب اور مجرور ایک طرح سے ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اینا کی آواز ہے۔ جمع سالم مذکر میں اینا کی آواز منصوب اور مجرور کو ظاہر کرتی ہے اور نکرہ ہے۔ مما جو ہے یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے اور ما جو ہے اس میں موصول ہے۔ من کے نون کو ما کے میم میں مرج کر کے مم ما بن گیا۔ ما اس میں موصول آپ جانتے ہیں معرفہ ہوتا ہے، واحد مثنیٰ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے۔ فی ہی میں فی حرف جر ہے جس کے ساتھ جو ہا ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہوگی، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ ترا فعل با فاعل، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، المجرمینہ اس کا مفعول بھی ہے اس لیے منصوب کنفرم ہو گیا۔ یہاں پر مشفقینہ جو صیغہ اسم الفاعل ہے یہاں پر یہ منصوب ہم قرار دیں گے اس لیے کہ اسے المجرمینہ کا ہم حال بنا دیں گے، یعنی تر المجرمینہ تو اے مخاطب دیکھے گا مجرموں کو، کس حال میں دیکھے گا؟ مشفقینہ ڈرتے ہوئے۔ کس چیز سے ڈرتے ہوئے؟ مما فیہی، من حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے لہٰذا محلاً مجرور ہوگا، اور اس میں موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہاں پر فیہی جار مجرور آ رہا ہے۔ یوں ٹوٹل یہ مما فیہی جار مجرور متعلق ہو جائے گا مشفقینہ صیغہ اسم الفاعل کے، یعنی ڈرتے ہوئے کس سے؟ اس چیز سے جو اس میں ہے۔ پھر طرح فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور پھر اس جملے کا عطف جو ہے وہ پچھلے جملے پر ہو جائے گا۔ الحمدللہ جی پہلے حصے کے 2 حصے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اور اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف جو کہ ایک طویل حصہ ہے، اور اس کے الفاظ سے بات کریں تو وہ ہے جی وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس میں واو حرف ہے، یقولون فعل ہے، یا حرف ہے، ویلتا اسم ہے، نا اسم ہے، ما اسم ہے، لام حرف ہے، ھذا اسم ہے، الکتاب اسم ہے، لا حرف ہے، یغادر فعل ہے، صغیرۃً اسم ہے، واو حرف ہے، لا حرف ہے، کبیرۃً اسم ہے، الا حرف ہے، احصا فعل ہے، اور ہا اسم ہے۔ اب ذرا الفاظ پہ تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف ہے، عاطفہ قرار دیں گے ہم۔ یقولون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں آپ کو واو جو نظر آ رہی ہے سیان کلر میں یہ ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز ہے جمع مذکر غائب کی۔ یا حرف ندا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یا حرف ندا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے جس میں انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوتی ہے۔ ویلتا، یہ ویلتا لفظ جو ہے یہ آپ نے ویل لفظ جو ہے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر دیکھا ہے کہ ویل للمطففین، یا سورۃ الماعون میں ہے ویل للمصلین، تو ویل کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو یہ ویل سے ویلہ ہے، اور یہ اسم جو ہے یہ رسوائی کے لیے، مصیبت کے لیے، آفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ القاموس الوحید میں الویلہ کے معنی جو ہیں وہ رسوائی کے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے ویلات انہوں نے ذکر کیا ہے، مصیبت اور آفت بھی اس کے معنی انہوں نے کیے ہیں۔ نا ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ نا ضمیر ہے، مجرور ہے، متصل ہے جمع متکلم کی، ما اسم و استفہام ہے، اور اس کے ساتھ جو لام آپ کو نظر آ رہا ہے الگ سے بالکل، یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے، ورنہ عام طور پہ یہ لام جو ہے ھذا کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے۔ تو لام جو ہے یہ حرف جر ہے، اور ھذا اسم و اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ الکتاب جو ہے یہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ لا حرف نفی ہے، یغادر فعل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، معروف ہے، غین دال اور را حروف مادہ پر ہم نے باب مفعلہ سے پہلے اس فعل پہ بات کی ہوئی ہے۔ صغیرتاً اسم فعیل کے وزن پہ، صغیر آپ نے سنا ہے جس کے معنی چھوٹا کے ہوتے ہیں، اور صغیر کی مؤنث صغیرہ، واحد ہے، مؤنث ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہوگا، لا جو ہے یہاں پر زائدہ ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ منفی جملے کے بعد جب ولا آتا ہے تو واو عطفہ اور لا جو ہے زائدہ للتاکید ہوتا ہے، اور اس کی بہترین ایگزامپل سورۃ الفاتحہ میں آپ کو مل جاتی ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہاں پر غیر المغضوبی نفی کے بعد جو ہے ولا آ رہا ہے تو یہ لا زائدہ ہے، اور بہترین اگزامپل اس کی اور دیکھنا چاہتے ہیں تو الکافرون میں یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، تو بار بار آپ کو ولا ولا نظر آ رہا ہے۔ کبیرتن یہ صغیرتن کا اپوزٹ ہے، الا حرف استثناء ہے لیکن حصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور احصا فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، ہا صاد اور یا حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے، ہا صاد یا حروف مادہ، احصا یا یحصی یو احصا ین، تبدیلی کے بعد احصا یحصی احصاء، جس کے معنی گھیرنا کے ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے ایک معنی اس کے کسی چیز کی گنتی کو پورا کرنا، شمار مکمل کرنا لکھے ہیں، دوسرے معنی کسی کام کا حق پورا کرنا، نبھانا، اور تیسرے معنی گھیر لینا یا احاطہ کرنا کے کیے ہیں، اور یہاں پر یہ گھیرنا یا احاطہ کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بنا لیتے ہیں۔ یقولون فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہو کر واو عاطفہ کے ذریعے اس کو ہم منصوب جو ہے وہ قرار دیں گے، اس لیے کہ اس کا عطف جس پر ہے وہ مشفقینہ پر ہے، اور مشفقینہ حال کی وجہ سے منصوب تھا تو یہ بھی جملہ ہم محلاً منصوب حال قرار دیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مشفقینہ پہ اس کا عطف کیسے ہو رہا ہے، تو مشفقینہ صیغہ اسم الفاعل ہے، اور صیغہ اسم الفاعل جو ہے گرامر والے اس کی پوری ترغیب کرتے ہیں کہ اپنے فاعل اور پھر متعلق وغیرہ سے مل کر وہ شبہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، تو پھر اس حساب سے ہم اس کا عطف کر سکتے ہیں۔ آگے جو ہے یا ویلتنا، اس میں یا حرف ندا و تحسر، یہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یا جو ہے میں نے بتایا قائم مقام ادو فعل کے ہوتا ہے، اور فعل اپنے فاعل انا کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہا ہے، اور ویلتا نا جو ہے اس میں ویلتا مضاف ہے جس کا مضاف الیہ نا ہے، اور مضاف الیہ ہو کے یہ مفعول بھی بن رہے ہیں ادو فعل کے لیے، اور ویلتا نا جو ہے یہ متحسر بھی قرار دیا جائے گا۔ تحسر کے معنی جو ہیں افسوس کے یا پچھتانے کے ہوتے ہیں، تو اس لیے یا کو یہاں پر حرف ندا و تحسر قرار دیا گیا، اور جن الفاظ کے ذریعے پچھتایا جا رہا ہے وہ ویلتنا ہیں، لہٰذا انہیں متحسر بھی یہاں پر کہا گیا ہے۔ اب یہ جو پورا جملہ فعلیہ بن جاتا ہے ہمارا، یہ محلاً منصوب مقول القول قرار دیا جائے گا یقولون فعل کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، آگے مالی حاضل کتابی، اس کو ہم جملہ بنا لیتے ہیں۔ ما اسم استفہام ہے، اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے، اور لی حاضل کتابی لام حرف جر ہے جس کا مجرور حاضل کتابی اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے خبر بن جائے گا ما مبتدا کی، اور ما مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب التحسر ہو جائے گا جس کو لا محل لہا من الاعراب قرار دیا جائے گا۔ تو میں اس لمبے حصے میں چھوٹے چھوٹے حصے کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے، اسی حصے میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں لا حرف نفی، یغادر فعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، صغیرۃ مفعول بہ ہے، واو عاطفہ، لا زائدہ للتاکید، کبیرۃ معطوف علیہ صغیرہ پر، اور الا یہاں پر حصر کے لیے ہے، اور یہ جو احصاها ہے یہ فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے جس میں فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ہا جو ہے ضمیر منصوب متصل مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ محلاً منصوب ہم صفت بنا دیں گے صغیرۃ ولا کبیرۃ کی، کیونکہ الا یہاں پر حصر کے لیے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر لا یغادر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن جائے گا الکتاب سے، یہ جو پیچھے ہے نا مالی حاضل کتابی میں الکتاب، تو اس جملہ فعلیہ کو ہم محلاً منصوب حال قرار دیں گے الکتاب کا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، ہائے ہماری آفت، یعنی وہ پچھتاوے کے طور پہ یہ الفاظ بولیں گے کہ مالی حاضل کتابی، اس کتاب کو کیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہیں چھوڑ رہی یہ کوئی چھوٹی اور نہ ہی کوئی بڑی چیز، اس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ حصہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اس کے الفاظ سے پہلے بات کریں گے، اس میں واو حرف ہے، وجدوا فعل ہے، ما اسم ہے، عملوا فعل ہے، اور حاضراً اسم ہے۔ تفصیل سے بات کریں الفاظ پر تو واو کو یہاں پر حالیہ قرار دیا جائے گا۔ وجدوا جو ہے یہ واو جیم دال حروف مادہ سے فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔
وجد یجدو پانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو واو آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہا ہے یہ ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر غائب کی ہے۔ ما اس میں موصول ہے، معرفہ ہے، مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے۔ امیلو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین میم لام حروف مادہ ہیں، اور واو اسی طرح یہ ضمیر بارز ہے جمع مذکر غائب کی۔ حاضرن جو ہے یہ حاضر ہا ضاد را حروف مادہ سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے اور اردو میں مستعمل ہے، حاضر کے معنی موجود کے ہوتے ہیں۔ الفاظ میں بات مکمل ہوگی، اب جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو کو حالیہ قرار دیا ہے تو جملہ جو ہے یہ جملہ حالیہ بنے گا۔ فعل ماضی جب بھی حال بنتا ہے تو اس سے پہلے قد جو ہے وہ لازمن ہوتا ہے، چاہے وہ الفاظ میں ہو یا اسے مقدر مانا جائے، تو یہاں پر قد کو مقدر مانا گیا ہے۔ وجدو فعل با فاعل ہے، ما اسم موصول ہے اور اس کا صلۃ الموصول امیلو ہے، امیلو فعل با فاعل ہے اور یہ فعل فاعل مل کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مفعول بھی بنا وجدو فعل کے لیے، اور حاضرن آگے مفعول بھی ثانی قرار دیا جائے گا وجدو فعل کے لیے، کیونکہ وجد یجدو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ افعال القلوب میں سے ہے۔ وجدو فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قد کی تقدیر کے ساتھ محلاً منصوب حال بن جائے گا، یقولونا جو پیچھے تھا نا اس کے فاعل واو سے، اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے کیا موجود۔ اب آخری حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے ولا یظلم ربک احدا، اس میں الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، لا حرف ہے، یظلم فعل ہے، رب اسم ہے، کاف اسم ہے، احدن اسم ہے۔ واو استنافیہ قرار دیا جائے گا، لا حرف نفی ہے، یظلم فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، رب معرفہ ہے، مرفوع ہے، واحد ہے مذکر ہے، اور کاف جو ہے ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ احدن واحد منصوب نکرہ اور مذکر اسم ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو کو استنافیہ ہم نے قرار دیا ہے تو جملہ مستانفہ بنے گا۔ لا یظلم فعل، ربو کا مضاف الیہ فاعل، اور احدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ مستانفہ بن جائے گا، اور لا محل لہا من الاعراب قرار دیا جائے گا۔ ترجمہ کریں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے مکمل ہو گئی ہے، اور یہ سیم ورکنگ جو ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ جیسی ہی ہے۔ میں صرف آپ کو اس کی سکرین شیئر کر دیتا ہوں، آپ اسے دیکھ لیں یہاں سے، اور اب آپ جملوں کا اعراب بھی دیکھ لیجئے جو محمود صافی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، پس تو مجرموں کو دیکھے گا، مشفقین مما فیہ، کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری بربادی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کے 6 رکوع کی آخری آیت جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 49 تھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔